کانسیپٹ بتا رہا ہوں، اس کانسیپٹ کو یاد رکھنا، اور اپنے بچوں کو ذاکرین کی موجودگی میں، شعراء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اللہ ذکر علی کرنے والوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، نسلوں میں اللہ اس ذکر کی برکتیں عطا کرے۔ سن لے، اور ذکر کرنے والوں کے کربلا کی پوری یاد، اس سے پہلے کہ مسائل پر آؤں میرے جملے سمجھ لینا، کربلا کی پوری یاد اور عزاداری لفظ ہے پہ نہیں ہے، لفظ نہیں ہے پہ ہے۔ ہو گیا نا صلاح کا؟ ہے پہ نہیں ہے، نہیں ہے پہ ہے۔ اب اسے پوچھو کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ سبیل کیوں رکھتے ہو؟ کہ کربلا میں پانی پلایا گیا؟ سبیل اس لیے رکھتے ہو کہ کربلا میں پانی نہیں دیا گیا۔ اگر دیا جاتا، پانی ہے، تو پھر سبیل کیوں رکھی ہے؟ اور بڑھو، جنازہ کیوں اٹھا رہے ہو؟ اٹھا لے، نہیں دیا گیا۔ کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے دلاری کا؟ علم مبارک کیوں استادہ کیا جاتا، کیوں لفظ کیا جاتا، کیوں جلوسوں میں لے کے جاتے ہو؟ علم علمدار کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ اگر علمدار کے ساتھ آتا تو پھر ہم نہیں اٹھاتے۔ زلجلہ کیوں لاتے ہیں؟ زلجلہ سوار کے ساتھ نہیں آیا تھا، اس پہ سوار نہیں تھا۔ اگر سوار ہوتا واپسی میں تو ہم زلجلہ کی زیارت نہ نکالتے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ نئے بچوں سے بات کر رہا ہوں، نئی عمر کے بچوں سے بات کر رہا ہوں۔ عزاداری ہے پہ نہیں ہے، نہیں ہے پہ۔ تبرک کیوں بٹ رہا ہے؟ اس لیے بٹ رہا ہے کہ ان کو بہت کھلایا گیا تھا؟ اس لیے بٹ رہا ہے کہ کھلانے والوں کو بھوکا رکھا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تبرک کیوں ہے، سبیل کیوں ہے، علم کیوں ہے، تعزیہ کیوں ہے؟ یہ تعزیہ کیا ہے؟ اچھا، تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ کے اندر قبر ہوتی ہے نا، کیوں اٹھتا ہے؟ 40 دن تک لاشا پڑا رہا تھا، قبر نہیں بلی تھی، اس لیے۔ تو پوری آزاد، ابھی ایک جملہ باقی ہے میرا اس پر، تقریر ختم ہو گئی، پہلے بات میں بہت سی باتیں تم تک پہنچا دی۔ اس پورا کانسیپٹ آف عزاداری میں ہے پہ نہیں ہے، نہیں ہے۔ جو کام نہیں ہوا تھا وہ کیا جا رہا ہے۔ بند کرو آپس میں لڑنا، بند کرو آپس میں بحثیں کرنا، بند کرو آپس کے اختلافات کہ شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی قاسم کی۔ یہ بحث نہیں ہے۔ جب کانسیپٹ آف عزاداری نہیں ہے پر ہے تو یہ بحث کیا کرنا کہ شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، روایت صحیح ہے کہ غلط ہے، اس بحث میں کیا جانا؟ اگر کربلا نہیں آتے، مدینے میں ہوتے تو شادی ارمانوں سے ہوتی، چونکہ ارمان پورے نہیں ہوئے تھے اس لیے مہندی اٹھائی جاتی ہے اور اٹھائی جاتی رہے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حسرتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، ارمان سمجھ میں آ رہے؟ کربلا حسرتوں پر ہے، کربلا ارمانوں پر ہے۔ یہ کیوں بیٹھے ہو اتنی بڑی تعداد میں رونے کے لیے؟ یہ میرے ذاکر دوست کیوں آئے رولانے کے لیے؟ رونے نہیں دیا گیا تھا۔ اگر رونے دیا گیا ہوتا تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ اور جاؤ اور اپنے ائمہ کی حدیثیں پڑھو، مت لڑو ایک دوسرے سے، کتابیں پڑھو، حدیثیں پڑھو۔ تم رونے پہ لڑ رہے ہو؟ امام صادق کی حدیث ہے، ایک آنسو، ایک آنسو اگر پلک پہ آ جائے، ایک آنسو، یعنی امام نے پوری بات بتائی ہے، اتنا سا، وہ بھی بتائے اتنا سا جس سے مچھر کا پر تر ہو۔ یہ امام صادق کے فطرے ہیں، جس سے مچھر کا پر تر ہو۔ اگر اتنا سا آنسو پلک پہ آ جائے، تم دریاؤں کے کنارے رہنے والے ہو، میں سمندر کے کنارے رہنے والا ہوں، کراچی آنا تو میں بتا دوں گا کہ امام نے کیا کہا ہے حدیث۔ امام نے کہا مچھر کے برابر اگر آنسو پلکوں پہ آ جائے حسین ابن علی پر، مصیبت سل کے حسین کی، تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو ختم
آوازیں بلند ہو گئی اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے تمہارے آنسو پسند ہے، ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ اور یاد رکھو، فضائل میں کوئی بولے نہ بولے میں نے کبھی نہیں کہا، مسائل میں بھی میں کسی کو ڈانٹتا نہیں ہوں، لیکن حدیث ضرور سناؤں گا۔ پہلی محرم سے عزاداری کر رہے ہو نا، اربعین بھی کر لیا، تھکے ہوئے بھی ہوتے ہو، ساری رات جاگتے بھی ہو، پیاس لگتی ہے تو سبیل سے پانی پی لیتے ہو، بھوک لگتی ہے تو تبرک کھا لیتے ہو، دھوپ بہت تیز ہوتی ہے تو درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہو، اگر رات کو امام باڑے میں شب بیداری کرتے ہوئے نیند آ جاتی ہے تو امام بارگاہ کے فرش پہ لیٹ کے سو جاتے ہو، لیکن حسین کو یاد کرتے رہتے ہو۔ پتا ہے تمہیں حسین نے تمہیں کب یاد کیا تھا؟ یہ پتا ہے حسین نے تمہیں کب یاد کیا تھا؟ حسین نے تمہیں اس وقت یاد کیا تھا جب صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے اور علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ تھا، 3 شب و روز کا پیاسا حسین، علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ تھا۔ میرے بچوں یاد رکھنا، اور اس مولا کے حدیث کو اور فقرے کو یاد رکھنا جسے شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، اگر تم سے کوئی پوچھے یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے، مسائل کے وقت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صورت دیکھنا بے ادبی ہے، بد تہذیبی ہے، جو رو نہیں سکتا، جسے رونا نہیں آتا، وہ سر جھکا کے بیٹھا کرے اور کیا کرے۔ امام موسی کاظم نے فرمایا کہ حسین ابن علی کی مصیبت سن کے کرنا تسبیح خدا ہے، کرنا تسبیح خدا ہے۔ اور سنو، یہ چیخ مار کے اونچی آوازوں سے رونے کا مطالبہ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پوچھے کیوں روتے ہو، کہہ دینا حسین نے کہا تھا۔ کہاں کہا تھا؟ جب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ لیے ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے شیعتی مہما شربتم عزم الفسکرون لی او سمعتم بے غریب او شہید الفندبولی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر دینا، اور دیکھو جب سنا کوئی غربت میں مارا گیا تو مجھ پر چیخ مار کے جب سنا کہ کوئی غربت میں مارا گیا فلدبولی فلدبولی، مجھ پر چیخ مار کے رونا۔ نہیں پورا برسیہ سناؤں گا تمہیں جہاں تک سنا سکتا ہوں۔ لائتکم فی یوم عاشوراء جمیل انظرولی، اے میرے شیعو اگر تم ہوتے، تم سب اگر تم ہوتے تو دیکھتے کہ میں کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہوں، کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، تم نے دیکھا میں نے کیسے، تم دیکھتے کہ میں کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، مگر ظالموں نے رحم نہیں کیا، تیر مارا۔ اب تو موقع تو سمجھ گئے نا کہ تمہیں کب یاد کیا ہے، اور ابھی علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر ہے، مگر اس کے بعد کا فقرہ نہیں سنا سکتا، پورا مصرع نہیں پڑھ سکتا اور اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، اشارہ کر رہا ہوں، سمجھدار لوگ بیٹھے اشارہ سمجھیں گے، تمہارے رولے کے لیے بہت ہے۔ ابھی علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر ہے، ابھی حسین نے جنگ نہیں لڑی، مگر حسین کہہ رہے وَبِجِرْدِ الْخَيْلِ من بعد قتل سہخولی، یہ اسی پہ اکتفا نہیں کریں گے، یہ میرے قتل کے بعد گھوڑوں کی لال بندی کریں گے تاکہ میرے لاشے کو پامال، تاکہ میرے لاشے کو پامال کیا جائے۔ ہو گیا عاشور، پوری رات مجلس ہے، پورا دن مجلس تھی، مختلف پڑھنے والے آ رہے، کچھ منزلیں مجھ سے سن لو، آوازیں نہ رکے۔ عزاداروں عاشور ہو گیا، 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ جب گزر رہا تھا میدان کربلا میں مقتل سے، تو سید سجاد کا چہرہ متغیر دیکھ کر علی کی بیٹی نے دیکھا تو کہا میرے لال کیا بات ہے، تمہارے چہرے پہ تغیر کیسا ہے؟ کب بھی وہ بیٹا کیا کرے جس کے باپ کا لاشا بھی گور و کفن ہوا اور بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھیار،
پاؤں میں بیڑیا، کمر میں لنگر، گلے میں تو زینب نے کہا سجاد میری ماں نے کہا تھا، میری ماں نے کہا تھا خبر بنے گی ظاہر ہے۔ آپ سمجھے یہ جو چہلم ہو رہا ہے نا، یہ جو اربعین ہو رہا، یہ صداقت قول زینب ہے، یہ زینب کس قول کی صداقت ہے۔ زینب چلی گئی، 1 سال کی قید ہے بچوں، بھولنا نہیں، 1 سال کی قید ہے۔ 1 سال کی قید میں اہل حرم نے تازیالے کھائے، عابد بیمار نے تازیالے کھائے، مگر سکینہ نے تماچے کھائے۔ صاحبان اولاد، خدا تمہاری اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے۔ اگر کبھی مرثیے میں، نوحے میں، مجلس میں، ذکر میں یہ سنو کہ سکینہ 4 سال کی تھی، اور پھر کسی اور ذاکر یا خطیب سے سنو کہ 5 سال کی تھی، تو پریشان مت ہونا، دونوں کو جھوٹا مت سمجھنا، دونوں سچے ہیں۔ جب باپ خیمگاہ کے دروازے سے رخصت کر کے گیا تھا تو سکینہ 4 سال کی تھی، جب باپ قید خانے میں لینے آیا تھا تو سکینہ 5 سال کی تھی۔ 1 سال سکینہ نے تماچے